السلام علیکم۔ آج ہم فرانز کافکا کے مشہور ناول دی ٹرائل کے کچھ خاص حصوں پر بات کریں گے۔ جی، دی ٹرائل ایک بہت ہی گہری اور پریشان کن کہانی ہے جوزف کے نامی ایک بینکر کی جسے 30ویں سالگرہ پر اچانک گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ہاں، اور سب سے عجیب بات یہ کہ اسے کبھی بتایا ہی نہیں جاتا کہ الزام کیا ہے۔ تو آج ہم ان اقتباسات کے ذریعے کہ اس آپ کہہ لیں عجیب و غریب سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، خاص طور پر اس کی گرفتاری، وہ پراسرار عدالتی نظام اور وہ ساری مزاخیزی جو اس میں بھری پڑی ہے۔ تو مقصد یہی ہے کہ ان واقعات کو قریب سے دیکھیں، مزاخیزی، افسرشاہی اور کے کا رد عمل، ان سب پر غور کریں۔ جی، کیونکہ کافکا کا انداز بہت منفرد ہے۔ وہ جس طرح قانون، جرم اور فرد کی بے بسی دکھاتا ہے نا، ایک غیر شفاف نظام کے سامنے، وہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ایک خواب جیسی کیفیت ہے نا، الجھن بھری۔ بالکل بالکل، قاری بھی کے ساتھ اسی الجھن میں پڑ جاتا ہے۔ چلیں گرفتاری سے شروع کرتے ہیں۔ صبح کا وقت، کے کی 30ویں سالگرہ اور 2 اجنبی آدمی کمرے میں، پولیس والے۔ اور کے کا پہلا رد عمل ظاہر الجھن، بے یقینی۔ وہ سوچتا ہے یہ کس قسم کے لوگ ہیں، یہ کس دفتر سے آئے ہیں؟ آخر وہ ایک آزاد ملک میں ہے، قانون کی حکمرانی ہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہی تو اس کی جو منطقی دنیا ہے اور جس حقیقت کا وہ سامنا کر رہا ہے، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ اسے مذاق سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، شاید بینک کے ساتھیوں کی شرارت، ہاں، کوئی پرینک وغیرہ۔ لیکن ان پولیس والوں کا رویہ وہ بہت عجیب ہے۔ وہ آتے ہیں، اس کا ناشتہ کھا جاتے ہیں۔ اچھا، ناشتہ بھی کھا گئے؟ جی ہاں، اور جب وہ سوال پوچھتا ہے تو کہتے ہیں ہم ایسے سوالوں کے جواب نہیں دیتے، سیدھا صاف جواب۔ کمال ہے۔ اور جب کہ اپنے کاغذات دکھاتا ہے، شناخت وغیرہ، وہ اسے بھی اہمیت نہیں دیتے، کہتے ہیں ہم تو چھوٹے اہلکار ہیں۔ اور پھر وہ عجیب سی بات، یہ جرم ہے جو انہیں یعنی حکام کو باہر نکالتا ہے۔ گویا جرم خود ایک طاقت ہے جو اتھارٹی کو کھینچتی ہے۔ یہ کون سا قانون ہے بھلا کہ تو بالکل ناواقف ہے؟ یہیں سے اس قانون کی اصلیت کچھ واضح ہونے لگتی ہے نا۔ بالکل ناقابل فہم، خود کو ہی درست ماننے والا نظام، جس میں مطلب جرم تو پہلے ہی مان لیا گیا اور قانون کا کچھ پتہ نہیں۔ انصاف کا پورا تصور ہی الٹ گیا۔ جی، کی ساری منطق، قانون کی حکمرانی پر اس کا یقین، سب بیکار۔ اچھا، پھر اس کی ملاقات ہوتی ہے سپروائزر سے، وہ بھی پڑوسن مس برسٹنر کے کمرے میں۔ ہاں، جو خود وہاں موجود نہیں۔ اور ماحول پھر سے عجیب۔ کمرے کی ترتیب بدلی ہوئی، بینک کے 3 ساتھی کونے میں کھڑے ہیں، اور باہر کھڑکیوں سے لوگ جھانک رہے ہیں، تماشا لگا ہوا ہے۔ کہ وہاں بھی دلیل دینے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے یقیناً میں حیران ہوں، لیکن میں بہت زیادہ حیران نہیں ہوں۔ جیسے وہ دکھانا چاہ رہا ہو کہ میں سنبھال لوں گا، میں قابو میں ہوں۔ لیکن سپروائزر اس کی دلیلوں کو یوں سمجھے کہ ہوا میں اڑا دیتا ہے، اور اس کا جواب، وہ کہتا ہے تم ایک بڑی غلطی کر رہے ہو، اپنے بارے میں تھوڑا زیادہ سوچو۔ اپنے بارے میں مطلب یہ کہ مسئلہ باہر نہیں، تمہارے اندر ہے۔ ایک طرح سے الزام کو اس کی ذات کا حصہ بنانے کی کوشش۔ سپروائزر کوئی وضاحت نہیں دیتا، صرف دباؤ ڈالتا ہے۔ اور وہ 3 بینک والے جو وہاں کھڑے تھے، رابنسٹائنر، کلیچ، کیمنر، ہاں، ان کی موجودگی تو معاملے کو اور بھی پریشان کن بناتی ہے۔ کیا یہ نگرانی ہے؟ کیا پورا بینک اس نظام کا حصہ ہے؟ کو بھی دیر سے پتا چلتا ہے کہ یہ تو اس کے اپنے کولیگز ہیں۔ بالکل۔ یہ احساس کہ یہ نظام ہر جگہ پھیلا ہوا ہے۔ کی مایوسی بڑھتی ہے۔ وہ کسی اسٹیٹ اٹارنی کا نام لیتا ہے، دھمکانے کی کوشش کرتا ہے، مگر سب بے سود۔ سپروائزر بالکل پرسکون۔ یہ پورا منظر ہی مذاقیہ خیزی، بے بسی اور رسمی کارروائی اور افراتفری کا ایک عجیب ملغوبہ ہے۔ بعد میں وہ اپنی مالک مکان مسز گروپاخ سے ملتا ہے۔ جی، اور وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں آپ کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن یہ اس طرح نہیں ہے جیسے وہ کسی چور کو گرفتار کرتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ مطلب گرفتاری کی بھی قسمیں ہیں؟ عجیب تسلی ہے نا۔ مسز گروباخ کا کردار بھی دلچسپ ہے۔ وہ ہمدرد لگتی ہیں، لیکن جیسے وہ اس غیر معمولی بات کو معمول کا حصہ بنا رہی ہوں۔ شاید عام لوگ اسی طرح اس نظام کی عجیب منطق کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہاں، یہ کم از کم سوال نہیں اٹھاتے۔
اسی رات کے دیر سے مس برسنر سے ملتا ہے، اسے وضاحت دینی ہوتی ہے کہ اس کے کمرے میں کیا ہوا تھا۔ مس برسنر جو خود قانون میں دلچسپی رکھتی ہیں، شروع میں تو وہ تجسس دکھاتی ہیں، لیکن پھر محتاط ہو جاتی ہیں۔ کے کو ایک لمحے کے لیے امید ہوتی ہے کہ شاید یہ سمجھ جائے گی، کوئی مشورہ دے گی۔ لیکن وہ امید بھی یوں سمجھیں کہ ٹوٹ جاتی ہے جب برابر والے کمرے سے دستک ہوتی ہے۔ مسز گروباک کا بھتیجا شاید۔ جی، تو مس برسنر گھبرا جاتی ہیں اور وہ اسے تسلی دینے کی کوشش میں کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ جاتا ہے، اسے بوسہ دے دیتا ہے۔ اوہ، یہ اس کی بڑھتی ہوئی مایوسی اور تنہائی کی علامت ہے شاید، لیکن اس حرکت سے مس برسنر اور دور ہو جاتی ہیں، مطلب وہ مدد ڈھونڈ رہا تھا اور اپنے لیے مشکلیں بڑھا لیں۔ کچھ دن گزرتے ہیں اور پھر کے کو اتوار کے لیے فون پر سمن ملتا ہے۔ ہاں، اور کوئی وقت نہیں بتایا جاتا، بس اتوار کو آنا ہے۔ یہیں سے یہ مقدمہ اس کی پروفیشنل لائف میں بھی گھسنا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل، بینک کا ڈپٹی ڈائریکٹر اسے کہیں جانے کی دعوت دیتا ہے۔ ہاں، کشتی کی سیر کی، لیکن کے کو منع کرنا پڑتا ہے سمن کی وجہ سے، جس سے ظاہر ہے تعلقات خراب ہونے کا ڈر ہے۔ یہ عدالت کتنی غیر رسمی ہے، لیکن مطالبہ پورا کرتی ہے۔ وقت نہیں بتایا مگر آنا ضروری ہے۔ اور پھر راستے میں وہی 3 بینک والے دوبارہ نظر آتے ہیں۔ پھر سے وہی۔ ہاں جی، یہ نگرانی کا احساس کہ نظام ہر جگہ دیکھ رہا ہے، یہ اور پکا ہو جاتا ہے۔ خیر کے پہنچتا ہے ایک رہائشی عمارت کی اٹاری میں، وہاں سماعت ہو رہی ہے۔ اور منظر، کمرہ لوگوں سے بھرا ہوا، 2 گروپ بنے ہوئے ہیں۔ دائیں طرف والے تالیاں بجا رہے ہیں، بائیں والے چپ ہیں۔ اور جج صاحب کیا پوچھتے ہیں؟ تم گھروں میں رنگ کرنے والے ہو؟ ہے؟ یہ کیا سوال ہوا؟ یہ کیسی عدالت ہے؟ عدالت کم، تماشا زیادہ لگ رہا ہے نا؟ غیر رسمی، افراتفری، لیکن شاید ان کی اپنی کوئی منطق ہو۔ کہ وہاں ایک تقریر کرتا ہے، اپنی بے گناہی پر زور دیتا ہے، نظام پر تنقید کرتا ہے، اہلکاروں کی کرپشن کا ذکر کرتا ہے، اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش۔ مگر پھر اسے ایک چیز نظر آتی ہے، ایک اہم چیز۔ کیا؟ جج سمیت تقریباً سب لوگوں نے کالر پر بیج لگائے ہوئے ہیں۔ اسے احساس ہوتا ہے یہ سب ایک ہی تنظیم کے لوگ ہیں۔ وہ چیختا ہے، تم سب اس تنظیم کے لیے کام کرتے ہو، دھوکے بازوں اور جھوٹوں کا ٹولہ۔ یہ بیجز، یہ بہت اہم علامت ہیں تنظیم کی، اس کی یکسنگی کی، کہ اس سے بچنا ناممکن ہے۔ کا غصہ تو سمجھ آتا ہے، لیکن یہ احساس کہ وہ ایک جال میں ہے جہاں ہر کوئی اسی نظام کا حصہ ہے، یہ اس کی بے بسی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اس کی ساری منطقی دلیلیں اس تماشے کے سامنے بیکار ہیں۔ اسی دوران کمرے میں ایک اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، ایک دھوبن اور ایک آدمی کے بیچ۔ اچھا، کہ کوشش کرتا ہے بیچ بچاؤ کی، مگر ناکام رہتا ہے۔ اسے لگتا ہے جیسے اس کی اپنی آزادی بھی چھن رہی ہو۔ وہ غصے میں وہاں سے نکل جاتا ہے اور جج اسے پیچھے سے کہتا ہے کہ تم نے سماعت کا فائدہ کھو دیا ہے۔ فائدہ؟ یہ بھی عجیب منطق ہے۔ سماعت ملزم کے لیے فائدہ مند کیسے ہو سکتی ہے؟ اگلے اتوار کے پھر اسی اٹاری میں جاتا ہے، مگر کمرہ خالی ہے۔ خالی؟ ہاں، وہاں اسے ملتی ہے عدالتی چپراسی کی بیوی۔ اچھا، وہ کیا بتاتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ جج کی کتابیں شاید قانون کی کتابیں ہوں گی، وہ کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں۔ یعنی معلومات تک رسائی نہیں ہے، قانون کو سمجھنے کی کوشش ہی ناکام۔ چپراسی کی بیوی مدد کی پیشکش بھی کرتی ہے، کہتی ہے جج اس میں دلچسپی رکھتا ہے، وہ اثر ڈال سکتی ہے۔ لیکن پھر کہ ایک عجیب سا طالب علم برتھولڈ آ کے اسے اٹھا کر لے جاتا ہے، کہتا ہے جج کا حکم ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ طاقت کے عجیب کھیل، جبر، شاید بہکاوے کا استعمال، سب کچھ چل رہا ہے نظام کے اندر۔ اس کے بعد کے کو ایک نشان نظر آتا ہے، عدالتی دفاتر کا داخلی راستہ۔ تو دفتر بھی وہی ہیں؟ ہاں، سیڑھیاں چڑھ کر اوپر، اور وہاں کا منظر ایک لمبا سا کوریڈور، لکڑی کی پارٹیشنز اور بینچوں پر ملزمان انتظار کر رہے ہیں، بظاہر اچھے گھرانوں کے، لیکن بالکل بھکاریوں جیسے لگ رہے ہیں، جھکے ہوئے، مایوس۔ یہ ماحول ہی تذلیل کرنے والا ہے۔ کہ ایک ملزم سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے ساتھی کہتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ڈر جاتا ہے، اور جب کہ اسے چھوتا ہے تو وہ چیخ پڑتا ہے۔ اندازہ لگائیں یہ عدالتی عمل ان پر کیسا نفسیاتی اثر ڈالتا ہوگا، ان کی انسانیت تک چھین لیتا ہے۔ دفاتر کی ہوا بھی بہت گھٹن والی ہے، کیک کو چکر آنے لگتے ہیں۔ وہاں اسے ایک انفارمیشن گیور ملتا ہے۔
یہ دفاتر شہر بھر کی مختلف عمارتوں کی اٹاریوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یعنی نظام ہر جگہ ہے لیکن چھپا ہوا بے وقار جگہوں پر، ایک طرف ہمہ-گیرت، دوسری طرف وقار کی کمی۔ کہانی میں ایک اور بہت پریشان کن موڑ آتا ہے۔ جی۔ ایک شام بینک میں کے کو ایک کباڑ خانے سے سسکیاں سنائی دیتی ہیں۔ دروازہ کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ وہی 2 پولیس والے، فرانس اور ولیم، اور ایک تیسرا آدمی انہیں کوڑے مار رہا ہے۔ ہیں؟ کوڑے کیوں؟ وجہ یہ کہ کے نے ان کے خلاف شکایت کی تھی۔ او خدایا، مطلب کے کی شکایت جو شاید نظام کے خلاف ایک قدم تھا، وہ اسی نظام کے اندر مزید ظلم کا باعث بن گئی۔ یہ دکھاتا ہے کہ مزاحمت کے جو روایتی طریقے ہیں وہ بھی کیسے اسی نظام کی بے رحم منطق کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کوڑے مارنے والا تو کہہ رہا تھا کہ سزا منصفانہ اور ناگزیر ہے۔ کمال ہے۔ کہ کوشش کرتا ہے انہیں بچانے کی، دلیل دیتا ہے کہ اصل قصور تو بڑے افسروں کا ہے، رشوت تک کی پیشکش کرتا ہے۔ لیکن فرانس چیخ پڑتا ہے اور کے ڈر جاتا ہے کہ کہیں پکڑا نہ جائے۔ وہ خود کو بے بس سمجھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ عجیب بات، اگلے دن وہ دوبارہ دروازہ کھولتا ہے تو وہی منظر، پھر سے وہی کوڑے پڑ رہے ہیں۔ یہ تکرار، یہ تو بالکل ڈراؤنے خواب جیسا ہے۔ یہ نظام کی بدصورت مشینری ہے جو بس چلتی رہتی ہے، اور کے بالکل بے بس ہے۔ کچھ عرصے بعد کے کا چچا کارل گاؤں سے آتا ہے۔ اچھا، گھر والوں کو پتا چل گیا؟ ہاں، وہ مقدمے کا سن کر بہت پریشان ہے، شرمندہ ہے۔ ظاہر ہے، اب یہ صرف کے کا مسئلہ نہیں رہا، خاندان کی عزت کا سوال بن گیا ہے۔ چچا فوراً کارروائی پر زور دیتا ہے اور کے کو ڈاکٹر ہولڈ نامی وکیل کے پاس لے جاتا ہے۔ ڈاکٹر ہولڈ؟ ان کا ماحول کیسا ہے؟ وہ بھی عجیب۔ وکیل صاحب بستر پر بیمار ہیں، لینی نام کی ایک نرس ان کی دیکھ بھال کر رہی ہے، اور کمرے میں ایک عدالتی اہلکار، دفتر کا ڈائریکٹر بھی موجود ہے۔ مطلب عدالت یہاں بھی پہنچ گئی، ہر جگہ۔ لینی کے ساتھ بھی کے کا تعلق پیچیدہ سا ہو جاتا ہے۔ وہ کافی بے باک ہے، کے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، لیکن وہ بھی اسی نظام کا حصہ لگتی ہے نا؟ لگتا تو ہے۔ جبکہ وکیل سے بات کرنے کے بجائے لینی کے ساتھ غائب ہو جاتا ہے تو چچا بہت غصہ ہوتا ہے۔ گویا مقدمے میں کامیابی کے لیے رکھ رکھاؤ، صحیح وقت پر صحیح جگہ ہونا، یہ سب بہت اہم ہے۔ اگلے مہینوں میں کے وکیل ہولڈ سے مایوس ہونے لگتا ہے۔ کیوں؟ وہ مدد نہیں کر رہا؟ وہ کوئی ٹھوس بات نہیں کرتا، بس نظام کتنا پیچیدہ ہے، اس کے کتنے رابطے ہیں، عدالتی عمل کتنا سست ہے، انہی باتوں پر لمبی تقریریں کرتا رہتا ہے۔ اچھا۔ وہ کہتا ہے کہ دفاع کو تو بس برداشت کیا جاتا ہے۔ اور وہ 3 ممکنہ نتائج بتاتا ہے نا؟ جی، مکمل برائیت جو تقریباً ناممکن ہے، ظاہری برائیت جو عارضی ہے، الزام واپس آ سکتا ہے، اور تیسرا التوا یعنی مقدمے کو ہمیشہ چلتے رہنے دینا نچلے درجے پر۔ کیا وہ جان بوجھ کر ابہام پیدا کر رہا ہے تاکہ کلائنٹ اسی پر انحصار کرے؟ ہو سکتا ہے۔ اس کی باتوں سے تو یہی لگتا ہے کہ نظام انصاف کے لیے نہیں بلکہ لامتناہی کارروائی کے لیے بنا ہے۔ کہ تنگ آ کر سوچتا ہے کہ اپنا دفاع خود کرے گا۔ اچھا۔ اسی دوران اسے ایک بزنس کانٹیکٹ سے پتہ چلتا ہے، ٹیٹو ٹوری نامی پینٹر کا، جو عدالت کے لیے کام کرتا ہے۔ یعنی اس کا مقدمہ اب سب کو معلوم ہو چکا ہے۔ ہاں، وہ ٹیٹو ٹوری سے ملنے جاتا ہے۔ وہ بھی ایک اٹاری میں رہتا ہے۔ پھر سے اٹاری؟ جی، ماحول گرم، گھٹن والا، عجیب۔ ٹیٹو ٹوری کیا کہتا ہے؟ وہ بھی انہی 3 امکانات کی بات کرتا ہے: مکمل بریت، ظاہری بریت، التوا، لیکن تھوڑی زیادہ تفصیل سے۔ کیا تفصیل؟ کہتا ہے ظاہری بریت بس عارضی ہے اور التوا کے لیے مسلسل کوشش کرنی پڑتی ہے، ججوں سے رابطے رکھنے پڑتے ہیں، نتیجہ پھر وہی، کوئی حقیقی حل نہیں۔ مطلب یہ نام نہاد مددگار بھی نظام کا ہی حصہ ہے؟ اور سب سے زیادہ چونکانے والی بات جو ٹیوٹوریل بتاتا ہے، وہ کیا؟ کہ عدالتی دفاتر سیدھا اس کی اسٹوڈیو سے جڑے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ پینٹر کا اسٹوڈیو، دفاتر، رہائشی کوارٹر سب ایک ہی جگہ؟ ہاں، ایک ناقابل غیظ جال کی طرح۔ ٹیوٹوریلی جیسے لوگ بھی اصل میں آزادی نہیں بلکہ نظام کے اندر ہی غیر یقینی صورتحال کی مختلف شکلیں بیچ رہے ہیں۔ آخرکار کے فیصلہ کرتا ہے کہ وہ وکیل ہولڈ کو فارغ کرے گا۔ ہمت والا فیصلہ ہے۔ وہ ہولڈ کے پاس جاتا ہے تو وہاں اسے بلاک نامی ایک اور کلائنٹ ملتا ہے۔ بلاک؟ ہاں، جو 5 سال سے زیادہ عرصے سے مقدمے میں پھنسا ہوا ہے اور مکمل طور پر وکیل پر منحصر ہے۔ اوہ، یہ تو ایک
ایک عبرتناک مثال ہے۔ بالکل، بلاک اتنا ڈراوا، اتنا تابیدار ہے کہ ہولڈ اسے کتے جیسا کہتا ہے۔ اس نے کئی وکیل بدلے، توہم پرستی کا شکار ہے، اس کی پوری زندگی اسی مقدمے کے گرد گھوم رہی ہے۔ بلاک کی حالت دیکھ کر تو کے کا ارادہ اور پکا ہو گیا ہوگا، ہے نا؟ جی، وہ ہولڈ کو بتا دیتا ہے کہ میں آپ کو فارغ کر رہا ہوں۔ تو ہولڈ کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ پہلے تو پرسکون رہتا ہے، پھر نفسیاتی کھیل شروع کر دیتا ہے۔ کیسا کھیل؟ وہ لینی کی ملزمان کی طرف کشش کا ایک عجیب سا نظریہ پیش کرتا ہے کہ ملزم لوگ پرکشش ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پھر وہ بلاک کو بلاتا ہے اور اس کی تذلیل کرتا ہے سب کے سامنے، تاکہ کیے کو دکھا سکے کہ دیکھو وکیل کے بغیر تمہارا یہ حشر ہوگا۔ یہ تو طاقت کا بہت ہی بھونڈا مظاہرہ ہے۔ ہولڈ کا بلاک پر مکمل کنٹرول، اور بلاک وہ اپنی تذلیل کے باوجود اسی چکر سے چپکا ہوا ہے کہ یہ سب دیکھتا ہے اور شاید اس کا فیصلہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ کہانی کے آخر میں ہاں، اختتام کے قریب بینک والے کے کو ایک کام دیتے ہیں، ایک اطالوی کلائنٹ کو شہر کا کیتھیڈرل دکھانا ہے۔ کیتھیڈرل؟ جی، لیکن وہاں کلائنٹ نہیں آتا، بلکہ جیل کا پادری آ جاتا ہے۔ جیل کا پادری کیتھیڈرل میں؟ ہاں، اندھیرا خالی کیتھیڈرل، ماحول بہت پراسرار ہے۔ اور پادری کیا کہتا ہے؟ وہ کہ خدشات کی تصدیق کرتا ہے، تمہیں مجرم سمجھا جاتا ہے، نظام جرم فرض کرتا ہے۔ پھر وہ مشہور تمثیل سناتا ہے قانون سے پہلے والی، ہاں، دیہاتی آدمی اور دربان کی، کہ آدمی ساری زندگی قانون کے دروازے پر انتظار کرتا رہتا ہے، اندر نہیں جا پاتا، اور مرنے سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ یہ دروازہ صرف اسی کے لیے تھا۔ اس تمثیل کے بہت سے معنی نکالے جا سکتے ہیں۔ ناقابل رسائی قانون، بے حس طاقت، فرد کا بیکار انتظار۔ پادری ایک عجیب بات بھی کہتا ہے، تمہیں سب کچھ سچ ماننے کی ضرورت نہیں، تمہیں صرف اسے ضروری ماننا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا یہ نظام کی اپنی بقا کے لیے دھوکے کی ضرورت کی طرف اشارہ ہے؟ شاید۔ اور پادری کے آخری الفاظ بھی بہت اہم ہیں۔ عدالت تم سے کچھ نہیں چاہتی، جب تم آتے ہو تو وہ تمہیں قبول کرتی ہے، اور جب تم جاتے ہو تو تمہیں جانے دیتی ہے۔ یعنی عدالت کی مکمل بے حسی، کوئی ذاتی دشمنی نہیں، بس ایک غیر شخصی کچل دینے والا نظام۔ اور پھر انجام؟ جی، چاہیے اور اپنی جان لے لینی چاہیے، لیکن وہ ہمت نہیں کر پاتا۔ دور ایک کھڑکی میں اسے کوئی نظر آتا ہے۔ کون ہے؟ کوئی امید، کوئی گواہ، کچھ پتہ نہیں۔ پھانسی دینے والے انتظار نہیں کرتے، ایک اس کا گلا دباتا ہے، دوسرا چھری اس کے دل میں اتار کر 2 بار گھماتا ہے۔ اور کے آخری الفاظ کتے کی طرح۔ یہ الفاظ، یہ صرف موت کی حیوانیت نہیں دکھاتے، بلکہ شاید وہ شرمندگی بھی جو موت کے بعد بھی باقی رہے گی، ایک بے معنی مقدمے کا بے معنی غیر انسانی انجام۔ تو ان اقتباسات کے سفر میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک عام سا شہری جوزف کے ایک ایسے نظام کی گرفت میں آتا ہے جو سمجھ سے باہر ہے۔ اس کی منطق، اس کی سماجی حیثیت، اس کی مزاحمت کی کوششیں، سب بیکار۔ افسر شاہی کا اندھا پن اور فرد کی مکمل بے بسی، یہ وہ احساسات ہیں جو یہ اقتباسات چھوڑ جاتے ہیں۔ اور کافکا کی یہ تصویر کشی یہ آج بھی اتنی ہی متعلقہ لگتی ہے نا، جب ہم آج کل کی پیچیدہ بیوروکریسیز کو دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، کی تقدیر اس قانون کے بارے میں کیا بتاتی ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں یا جو ناقابل رسائی ہے؟ اور یہ سوال ذہن میں رہ جاتا ہے کہ اگر قانون نامعلوم ہو اور جرم پہلے سے فرض کر لیا گیا ہو تو ایسی دنیا میں کوئی کیسے جیے، کیسے اپنا راستہ نکالے؟ کی جو جد و جہد ہے، جو زیادہ تر بے عملی اور کبھی کبھار کی ناکام بغاوت ہے، وہ مزاحمت کی نوعیت، اس کی حدوں کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟ شاید یہی وہ ابہام، وہ بے چینی ہے جس پر سوچنے کے لیے ہم اپنے سننے والوں کو چھوڑ سکتے ہیں۔